اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ اور نہ تم اطاعت کرو اسراف کرنے والوں کے حکم کی، وہ لوگ کہ جو فساد پھیلاتے ہیں زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالو تو قوم سمود کہنے لگی انما انت من المسحرین، پختہ بات ہے کہ آپ ساحر زدہ میں سے ہو، جادوگروں میں سے ہو۔ ما انت نہیں ہے آپ الا بشر مثلنا مگر بشر ہو ہماری طرح۔ فاتی بھی آیت لے آ کوئی نشانی ان کنت من الصادقین اگر تو ہے سچوں میں سے۔ قال کہا حضرت صالح علیہ السلام نے هذه ناقۃ اللہ، یہ ہے اونٹنی، اس کے لیے ہے شرب پینے کی باری، وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، اور تمہارے لیے ہے پینے کا دن مقرر۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور نہ چھونا تم اسے برائی کے ارادہ سے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ یوم عظیم، بس پکڑے گا تمہیں عذاب بڑے دن کا۔ فَعَقَرُوهَا، بس انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، بس وہ تھے صبح پشیمان۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، بس پکڑا ان کو عذاب نے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے ان میں اکثر ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب غالب ہے، مہربان ہے۔ بات چل رہی تھی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ اوروں کو چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھو، اللہ نے تم پر کتنی کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، آپ کو دی، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اس زمین پر امن کی حالت میں ان باغوں میں، چشموں میں، کھیتوں میں، کھجوروں میں ہمیشہ رہو گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم نے مرنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ اور چونکہ یہ لوگ گھر بناتے تھے، 80 70 سال لگا دیتے تھے گھر بنانے میں، جس کے اندر وہ خوبصورتی اور پتھروں کو تراشنا، چٹانوں کو اندر پھر کمرے بنانا، واش روم بنانا، سب کچھ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم اس سے بچو، یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے، تم اسراف کرنے والوں کے حکم کی تعمیل نہ کرو، ان کی اطاعت نہ کرو۔ یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں زمین میں اور اصلاح نہیں چاہتے کسی کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو مان لیتے، لیکن بجائے بات ماننے کے انہوں نے یہ کہا قالوا انما انت من المسحرین، آپ تو سحر زدہ میں سے لگتے ہو، جادوگروں میں سے لگتے ہو، آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، آپ کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ قوم سمود نے آگے سے یہ کہا، اور ساتھ یہ کہا کہ اگر آپ پیغمبر ہوتے تو آپ ہماری طرح نہ ہوتے، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ اور ان کا بھی یہی ذہن تھا جو کہ مشرکین مکہ کا ذہن تھا کہ نبی انسان نہیں ہوا کرتے، بلکہ نبی کوئی اور ہی مخلوق ہوا کرتی ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو افضل المخلوقات بنایا، اور پھر انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کو افضل بنایا، اور انبیاء علیہ السلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنایا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ تو ہماری طرح کے بشر ہو، اگر آپ واقعتاً نبی ہو تو پھر آپ ہمارے لیے کوئی ایسی نشانی لائیں جو ہم کہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون سی نشانی چاہتے ہو؟ تو سامنے ایک بڑی چٹان تھی پہاڑ کی،
تو قوم نے کہا کہ آپ اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکالیں، اور اونٹنی بھی ایسی ہو جو نکلنے کے بعد بچہ دے دے۔ اب یقیناً بڑی حیرت انگیز ایک نشانی تھی، ایک مطالبہ تھا ان کا کہ پہاڑ کے اندر سے جانور کا نکلنا، اور پھر جانور بھی ایسا جو بچہ جن دے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے حامی بھر لی کہ اللہ رب العزت کے حکم سے اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا۔ تو پھر ایک دن مقرر ہوا کہ فلاں دن یہ اونٹنی نکالی جائے گی۔ تو پھر اس دن کے انتظار میں لوگ رہے، اور پھر بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ اکٹھے ہوئے، ایک بڑی نشانی ظاہر ہونی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، آپ کے کہنے پر یہ ایک نشانی تو اللہ رب العزت کی ظاہر ہو جائے گی، لیکن آپ نے پھر یہ کرنا کہ آپ نے پھر برائی کے ارادہ سے اسے چھونا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت کی طرف سے نشانی ہے، آپ برکت کے لیے ہاتھ لگا سکتے ہو، لیکن برائی کے ارادہ سے نہیں۔ مختصر یہ کہ وہ دن آیا، اس دن اللہ رب العزت کے حکم سے چٹان کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور پھر اس اونٹنی نے بچہ بھی جن دیا۔ اب پانی پینے کا مسئلہ تھا، پانی پلانے کا مسئلہ تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، اور ایک دن آپ لوگوں کے جانور پانی پئیں گے۔ چنانچہ یہ بات طے ہوگی، تو جس دن اونٹنی پانی پیتی تو وہ پانی سارا پی جاتی، اور جو دوسرے جانور ہوتے تھے وہ اونٹنی کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ جاتے تھے، اور دوسرے دن پھر وہ دوسرے جانور پانی پیتے۔ پانی بھی کم ملتا ان کو۔ تو پھر قوم سمود کے اندر 9 ایسے جوان تھے جو فسادی تھے، فساد پھیلاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اونٹنی ایک دن پانی پی جاتی ہے، باقی جانور دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم الیاذ باللہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے خاندان اور اونٹنی کو ہم قتل کر دیں۔ مختصر یہ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ان 9 جوانوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ جیسے کونچیں کاٹی تو صبح کے وقت یہ ایسی حالت میں تھے کہ پشیمانی کی حالت میں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اب ان کے اوپر زلزلے کی صورت کے اندر عذاب آ چکا تھا۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو نبی آئے، جو بھی پیغمبر آیا، انہوں نے اسلام کی توحید کی دعوت دی، قوم نے بات کو مان لیا تو کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگر بات کو نہیں مانا، سختی سے تردید بھی نہیں کی، تو بڑے عذاب سے بچ گئے وہ۔ لیکن جس قوم نے بھی نشانی کا مطالبہ کیا، معجزے کا مطالبہ کیا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ بھی آ گیا، اس کے باوجود قوم نے پھر نہیں مانا اور اس کا انکار کیا، تو پھر ایسی قوموں کے اوپر اللہ رب العزت کے بڑے عذاب آئے، جس طرح قوم عاد، قوم ثمود، اسی طرح قوم نوح، تو ان کے اوپر پھر بڑے عذاب آئے، قوم شعیب، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس پکڑا ان کو عذاب رے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اس کے اندر نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اس کے اندر عبرت ہے باقی آئندہ نسل کے لیے، آئندہ لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے کہ جس نے بھی نبی کی گستاخی کی، نبی کی کسی بھی معجزے کی، اللہ رب العزت کی نشانی کی بے ادبی، بے حرمتی کی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس شخص کے اوپر، اس قوم کے اوپر عذاب آیا۔ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، بات کو نہیں مانتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی غالب ہے اور مہربان ہے۔ جس نے بھی نبی کی بات کو جھٹلایا، اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ رب العزت کا غلبہ، اللہ رب العزت کا قہر اس کے اوپر برسا۔ اور جس نے اللہ رب العزت کی بات کو مانا، نبی کی بات کو مانا، تو اللہ رب العزت